إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ رب العالمین کی قدرت، عظمت اور اپنے بندوں پر احسانات کے مختلف نمونے ہمارے سامنے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا نمونہ انسانوں کے آپس میں جوڑے بنانا اور پھر انہی جوڑوں سے گھر اور خاندان کو تشکیل دینا، پھر انہی گھروں کا مل کر معاشرہ بن جانا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا احسان وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان گھروں کو سکون کے لیے بنایا ہے. خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ یہ سکون اور اطمینان کے لیے ہے. اور قرآن کریم کی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر اسی لیے بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو.
تو سکون جب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھا ہے، اس سکون کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پچھلے کچھ خطبات میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب ہم نے ذکر کیا تھا اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی، اس کی نافرمانی، دین سے غفلت۔ دوسرا سبب یہ ذکر کیا تھا کہ رشتہ طے ہونے میں شرعی اصولوں کو مد نظر نہ رکھنا، بڑوں کا اپنی مرضی کا فیصلہ کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے لیے اور فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے لیے، نہ ان کی رضا معلوم کرتے ہیں نہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، اور وہ بڑے بزرگ جو فیصلہ کر کے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں بعد میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے تو سکون نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یورپی معاشرے کی پیروی کی وجہ سے بھی گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح عورت کے سربراہ اور ولی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ لڑکی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس کا کہیں نکاح کروا دے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے لڑکی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے سربراہ کو، سرپرست کو، ولی کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر دے، گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ رشتہ طے کر لے اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اس کے نقصانات میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ایسے گھر بستے نہیں ہیں بلکہ بگڑ جاتے ہیں اور اجڑ جاتے ہیں، اور بعد میں ذلت اور رسوائی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح آج ایک اور بات اسی بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کریں گے کہ رشتہ طے کرنے کے لیے بنیادی جو ترجیحات ہیں وہ اچھے اخلاق، دینداری ہے، حیا اور عفت ہے۔ صرف ظاہری خوبصورتی، ظاہری میٹھی باتیں، مال دولت اور دنیا کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اس بنیاد پر رشتہ تو کر لیتے ہیں لیکن آگے پوچھتے نہیں کہ دین کی کیا حالت ہے، نمازوں کی کیا صورتحال ہے، اخلاق کیسے ہیں، حیا اور عفت کتنی ہے، اور جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آگے ایک اور مسئلہ، میاں بیوی کے رشتہ ہو جانے کے بعد گھروں میں سکون کی بربادی کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ہے ہر شخص کا اپنے حدود سے باہر نکل جانا۔ شوہر کو اللہ رب العالمین نے گھر کا سربراہ قرار دے دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، عورتوں پر وہ نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، وہ بما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ ہے ان کی برتری کی کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ معنی یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داریاں اللہ نے متعین کر دی ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا، اس کے کھانے پینے، لباس، علاج، معالجے، اس کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی کے اوپر اللہ نے یہ بوجھ نہیں رکھا کہ وہ جا کے کمائے، وہ محنت مزدوری کرے، وہ کسی جگہ جاب کرے اور آ کر اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کھلائے۔ یہ کام مرد کا ہے۔ جب مرد اپنی ذمہ داری سے دربرداری اختیار کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جب مرد اپنی بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کرتا اور اس کے خرچے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے
وہ سرکشی اور نافرمانی پر گزر آتی ہے۔ اگرچہ اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ انشاءاللہ ادھر بیان کریں گے، لیکن شوہر کو اپنی ذمہ داری مد نظر رکھنی چاہیے۔ بسا اوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کو کھلانے پلانے والا ہوں، لہذا اب میں جو چاہوں جیسے چاہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ زندگی گزارو معروف طریقے سے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو پسند نہ کرو، ان کے اندر کوئی عادت، کوئی شکل و صورت کی کوئی خرابی ہو، کوئی خلقت کے طور پر، سیرت کے طور پر، صورت کے طور پر کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی کوتاہی ہو اور تمہیں اس پر یہ پسند نہ آئے، فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہو تمہارے لیے۔ بسا اوقات انسان بیوی میں کوئی پیدائشی طور پر کمی دیکھتا ہے، شکل و صورت میں کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، کوئی اس کے اخلاق اور رویے میں کوئی کمزوری دیکھتا ہے، تو وہ اس کو نفرت کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مومن عورت سے بغض نہ کرے، دل میں نفرت نہ رکھے۔ فرمایا ان کرہ منہا خصلۃ، اگر اس کی کوئی خصلت، کوئی عادت اس کو پسند نہ آئے تو فرمایا دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے گی، دوسری عادت اس کو اس کی اچھی لگے گی، اور اسی طرح وہ چیزیں، وہ اسباب جن کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر جو ہیں اپنی بیوی کو گالی نہ دے۔ گالی تو ویسے بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو دے، لیکن بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ آپ کی عزت ہے، آپ کا لباس ہے۔ آپ اس کو گالی دیں گے، اس نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا ہے، اپنے شفقتوں اور محبتوں کا گرانا چھوڑا ہے، آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے، یقینی بات ہے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کو گالی نہ دیا جائے، اس کے والدین کو گالی نہ دی جائے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ بھی اس کے والدین کی عزت کریں۔ جیسے آپ اپنی بے عزتی نہیں چاہتے، وہ بھی اپنی بے عزتی نہیں چاہتے۔ وہ جس طرح یعنی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے، اس کو غصہ آتا ہے جیسے آپ کو غصہ آتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لہذا اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں مرد ہوں، میں کیسے تسلیم کروں، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں، آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، بڑی شفقت محبت کے ساتھ۔ ایک صحابی نے سوال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر کے کام میں لگے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا سیتے ہیں، کبھی جوتا سیتے ہیں، کبھی گھر کے کام میں عورتوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مرد اگر گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں کوئی تعاون کرنا شروع کر دے، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یہ بیوی کا غلام بن گیا۔ یہ بیوی کی غلامی نہیں، یہ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ملکیت میں نہیں دی، تمہارے نکاح میں دی ہے۔ اس کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے یہ محبت اور تعاون کا رشتہ ہے، لہذا اس کے ساتھ سختی والا معاملہ، سالن میں کبھی نمک کم، اب اس پر اس کی ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، اس کی پٹائی شروع کر دے، کبھی آپ کی طبیعت کے مطابق کھانا نہیں بنا، اس سے منہ بنا کے نفرت شروع کر دے، کبھی اس نے آپ کی فرمائش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا،
اس سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے باتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور پہلے بھی اس بات کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ شیطان گھروں کے سکون کی بربادی کے لیے بڑا ہی کوشاں رہتا ہے۔ اس کی اتنی محنت ہوتی ہے اس معاملے میں کہ وہ دن رات اس کام پر لگا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان چھوٹی باتوں کو بڑھا کر، نفرتوں کو پکا کر کے، دلوں میں بسا کے ان کے گھر کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات ایسے انداز سے دیکھنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی پر بدگمانی نہ کرے، شوہر اپنی بیوی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے، بلکہ اس کو انسانیت کا اور آپ کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے وہ صلہ اس کو دیا جائے۔ اس کو پکارنا ہو تو پیارے ناموں کے ساتھ، محبت بھرے ناموں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی کو پکارتے تھے، کبھی کہتے ہیں یا عائشو، اس کو عربی زبان میں ترخیم کہتے ہیں، یا عائشہ کو یا عائشو، یہ ترخیم ہے محبت کے الفاظ میں، جیسے بچوں کو لاڈ کی وجہ سے ماں کوئی آدھا نام لے کے پکارتی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو ترخیم جس کا آخری حرف حذف کیا جاتا ہے ایسے نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا حمیرہ، حمیرہ حمرا کی تصغیر ہے، حمرا سرخ رنگ گوری چٹی کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تصغیر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام اپنے محبت اور اس کے جذبات کو ابھارتے ہوئے آواز دیتے یا حمیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چاہت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں عید کے دن حبشہ کے لوگ اپنے نیزوں اور تیروں کے ساتھ، اپنے ڈال کے ساتھ جہادی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں مسجد میں۔ وہی کیونکہ جہادی کھیل، جہادی تربیت، نیزے سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو نیزہ مارنا، یہ تربیت حاصل کرنا، یہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے، یہ عام کھیل نہیں، لہو و لعب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حبشی لوگ لگے ہوئے ہیں، عائشہ سے پوچھا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے فرمایا ہاں۔ نبی علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پر ایسے رکھا، اپنے بازو اور کندھے کو جیسے کھڑکی کی شکل دے دی، اور عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ یہاں آ کے ٹھوڑی رکھ لو۔ عائشہ رضی اللہ کہتی میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پر رکھ دی اور اپنا ماتھا آپ کے بازو کے اوپر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے وہ ایک اوٹ بنا کے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کم عمر بچی ہو وہ کھیل کود دیکھنے کی کتنا شوقین ہوتی ہے، تو میں اسی طرح اپنا شوق پورا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا جب تک میرا شوق پورا نہ ہو دیکھنے کا۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ کافی ہے بس؟ میں نے کہا نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے مزید دیکھنے کا شوق نہیں رہا تھا، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے باقی لوگ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا انداز سیکھیں۔ جب میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس، تو آپ نے پھر اپنا ہاتھ ہٹا دیا اور فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار ہے اپنے عورتوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر کے اندر اس طرح معاملات دیکھتے ہیں، ایک بیوی نے دوسری بیوی کے بارے میں الفاظ کہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں الفاظ کہتی ہے کہ یہ تو چھوٹے قد والی ہے۔ حسبک من صفیہ کے بارے میں، حسبک من صفیہ، صفیہ کا کیا کر رہے ہیں، وہ تو چھوٹی قد والی ہے، چھوٹے قد والی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی بات کہہ دی، لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر یہ آپ کا جو بولا ہوا جملہ ہے، یہ لفظ ہے کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، ایسے موقع پہ چھوٹے قد والی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ میرا قد بھی اچھا ہے، میری رنگت بھی اچھی ہے، اور دوسری بیوی اپنے شوہر کے سامنے اگر اس کا کوئی عیب آپ ظاہر کرنا چاہے، اگر کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی کوئی کمی، کوئی نقص
کوئی عیب آپ دکھانا چاہتے ہیں جس سے اس کے دل میں اس کی محبت کم ہو جائے، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ فرمایا یہ اگر سمندر کے پانیوں کے ساتھ مل جائے، سمندر کا سارا پانی برباد اور زہریلا ہو جائے۔ اتنا زہریلا جملہ تم نے بولا۔ یہاں نصیحت بھی کرتے ہیں کہ کسی بیوی کے بارے میں اس کے شوہر کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جس کی وجہ سے اس بیوی کی شان، اس کی محبت، اس کا مقام شوہر کی نظر میں گر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی دلجوئی کرتے تھے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام غصے میں ناراض ہو گئے، تو عائشہ بھی ناراض ہو گئی، کہنے لگی لا ورب ابراہیم، نہیں ایسی بات نہیں، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ میرے اوپر غصے ہوتی ہیں تو میں آپ کی باتوں سے سمجھ لیتا ہوں کہ آپ میرے اوپر غصے میں ہوں۔ عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ کے میرے اوپر دل میں آپ کا تھوڑا غصہ ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لا ورب ابراہیم، ایسی بات نہیں ہے، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ اور جب آپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی اس ٹائم آپ یہ کہتے ہیں کہ لا ورب محمد، نہیں ایسی بات نہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو عائشہ نے کہا ہاں ایسے ہی بات ہے، لیکن پیارے نبی میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں، باقی آپ کو نہیں چھوڑتی۔ یہ محبت کا انداز ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج بیوی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کا بھی احساس رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بیوی کے دل میں بھی کوئی ایسی نفرت نہیں ہے بلکہ وہ بات کہتے ہوئے صرف نام لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ناراض ہو کر آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حفصہ نے یہودی کی بیٹی کا طعنہ دیا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ خیبر سے جب گرفتار ہوئی تھی، مسلمانوں نے جو وہاں کے قیدی گرفتار کیے تو ان میں سے یہ بھی تھی، اور یہ حیی ابن اخطب یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس کی بیٹی تھی، اور ایک یہودی سردار کے نکاح میں تھی، اس کے منگیتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدی تقسیم کیے، ایک صحابی ہے عبداللہ ابن رواحہ، اس نے کہا کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے، نبی علیہ السلام نے کہا یہ لے لو، اس نے لے لی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو صفیہ ہے، ایک سردار کی بیٹی ہے، اور سردار کی بیٹی کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے حصے میں وہ چلی جائے، تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک سردار کی بیٹی فلاں صحابی کو دی ہے، بلکہ دحیہ الکلبی، عبداللہ بن رواحہ نہیں، دحیہ الکلبی، آپ نے دحیہ الکلبی کو ایک سردار کی بیٹی عطا کر دی، وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو سردار ہوتا ہے اس کے بھی ایک مقام ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ عام بات سمجھائی ہے انزلوا الناس منازلهم، جو کسی شخص کی حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت سے اس کو دیکھو۔ اب ایک سردار کی بیٹی، ایک بادشاہ کی بیٹی آپ ایک عام بندے کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس سے اس کے نفسیات مجروح ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا دحیہ سے کہ آپ اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں آپ 10 لونڈیاں اور لے لیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے حصے میں رکھا، اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد جب وہ ماہواری سے پاک ہوئی اس کے ساتھ نکاح کیا، وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی، مسلمانوں کی ماں بن گئی، مسلمان ہو گئی۔ اس کو حفصہ نے کہا کہ تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو، بات اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس پر صفیہ کو غصہ آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے حفصہ نے یہ کہا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہودی کی نہیں، تم تو نبی کی بیٹی اور نبی کی بھانجی اور نبی کی بیوی ہو۔ نبی جس کی بیٹی تھے وہ کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اور جس نبی کی بھانجی ہو وہ ہارون علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی ننیال میں آتے تھے، اور جس نبی کی بیوی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا تو مقام ایسا ہے کہ آپ ان سب سے زیادہ مقام رکھنے والی
انبیاء کی نسلوں میں سے اور نبی کی بیوی ہو، اس پر وہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ان کو دل کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر ہم ہوتے تو لڑائی پر اتر آتے، اور پھر حفصہ کو بھی سمجھایا کہ یہ طعنہ دینا درست نہیں ہے، آپ کس بات پر فخر کرتی ہو؟ تو نبی کی بیٹی، نبی کی نسلوں میں سے، ننیال بھی نبی، ددیال بھی نبی اور شوہر بھی نبی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ۔ اور دوسری طرف ایک انتہائی افسوسناک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر معاملات ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو گھر کے دوسرے افراد آ کے وہ معاملات بگاڑ دیتے ہیں۔ بیوی کی طرف سے اس کی بہنیں، اس کی ماں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے داماد اور اپنے بہنوی کو اپنا غلام بنا لے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر دے، اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، گھر سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھایا، اجازت ملی، اندر گئے، بیٹی سے پوچھا کہ آپ کا کزن کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں فاطمہ کے چچا لگتے تھے رشتے میں، نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، لیکن عرب لوگوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کزن، جو باپ کا کزن ہو اس کو بھی کزن کہا جاتا ہے۔ تو کہا آپ کا کزن کہاں ہے، یعنی علی کہاں ہے آپ کے شوہر؟ فاطمہ نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے، میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، دوپہر کا آرام نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے کسی آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ذرا تلاش کر کے آ جاؤ، دیکھ لو کہاں ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے کہا مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سسر ہو کر خود گئے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، چادر جو نیچے پڑی ہوئی تھی وہ چادر ہٹ گئی ہے، اور آپ مٹی کے اوپر ڈائریکٹ براہ راست لیٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے مسجدوں میں قالین وغیرہ نہیں ہوتے، کچی مٹی ہوتی تھی، اوپر بھی کچی چھتیں، تو اس مٹی کے اوپر سوئے ہوئے، چادر جو ہے وہ نیچے سے ہٹ گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے علی رضی اللہ عنہ سے مٹی صاف کر رہے ہیں کندھے سے، فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اور مٹی والے اٹھ جا، مٹی والے اٹھ جا۔ کتنی محبت کا انداز، اپنے داماد کو راضی کرنے کے لیے خود پہنچے مسجد۔ ہم ہوتے، ہم کہتے اچھا میری بیٹی سے ناراض ہوا، اپنے بیٹی کو اٹھا کے گھر لے چلتے ہیں، اور پھر کہتے جہیز بھی لے چلو۔ ہمارے ہاں تو برداشت ہے ہی نہیں۔ یہاں پیارے نبی سسر بن کر، بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی حمایت میں نہیں آتے، اپنے داماد کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی کا حق تھا آپ کو منانا، اور آپ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے مسجد آ گئے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ گھر والے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنے کے بجائے اس کو سدھارنے اور بنانے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھاتے ہیں، دروازہ کھٹکھایا، اندر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی آوازیں آئی، آواز بلند کر کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات کر رہی ہے، کوئی خرچہ مانگ رہی ہے، کسی بات پر الجھ رہی ہے۔ جب دروازہ کھلا، نبی علیہ السلام عائشہ دونوں موجود ہیں، ابوبکر صدیق داخل ہوئے تو عائشہ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ آپ کو کوئی احساس نہیں، آپ اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں بلند کر رہی ہو، اپنی بیٹی ہے، بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کوئی بات نہیں۔ ابوبکر ڈانٹ کے قریب تک مارنے لگے، پٹائی کرنے لگے اپنی بیٹی کی، اتنے سختی کے ساتھ ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے چھڑایا۔ ناراضگی کس سے ہو گئی تھی؟ آپس میں تکرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی علیہ السلام اسی بیوی کا ساتھ دے رہے اور اپنے ان کے والد سے ان کو چھڑا رہے ہیں۔ جب چھڑایا ابوبکر صدیق چلے گئے گھر، کچھ عرصے کے بعد ایک اور موقع پر آ گئے، اجازت مانگی، اندر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی علیہ السلام آپس میں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں،
अबू बकर ने कहा दोनों मुझे अपने सुलह में भी शामिल कर दो जिस तरह मुझे लड़ाई में शामिल किया था। तो वो लड़ाई हुई थी, आपका तकरार हो रहा था, मैं भी बीच में आ गया था, अब मुझे अपनी सुलह में भी शामिल कर दो। तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। ये है अबू बकर सिद्दीक, अपनी बेटी की गलती और अपनी बेटी, यकीनी बात है अल्लाह के नबी की गलती तो हो नहीं सकती। मुतालबा औरत का था, मुझे खर्चा दे, आवाज़ बुलंद कर रही थी और नबी अलैहिस्सलाम की इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन यहाँ समझाना किसको पड़ता है? अपनी बेटी को। हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम आग भड़काने के बजाय आग को बुझाने की कोशिश करें, लेकिन हमारा रवैया इसके बरअक्स होता है। हम छोटी बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मियाँ बीवी के मामलात आपस में इतने बुरे नहीं होते, हम मजीद उनको बुरा कर देते हैं। औरत के बहनों को और माँ को भी चाहिए और मर्दों को भी चाहिए कि औरतों के मामले में ना पड़े, और इसी तरह शौहर की तरफ से भी, शौहर की जो बहनें होती है उनके घर आबाद होते हैं, लेकिन वो आकर अपने भाई का घर बर्बाद कर देती हैं। भाई से कहती है अच्छा आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को ये लाके देते, हमारे शौहर ने तो हमें नहीं दिया। आपने अपनी बीवी को ये लाके दिया, हमारे शौहर ने तो हमें नहीं दिया। भाई आपके शौहर का मामला आपके साथ है, आपके भाई का मामला आपकी भाभी के साथ है, अपनी भाभी का घर क्यों बर्बाद करती हो? इसी तरह सास की तरफ से भी, बस बेटा जो है बस वो अपनी बीवी की बात मानता है, बीवी के फरमानबरदारी में लगा रहता है। ठीक है, बीवी की फरमानबरदारी, बीवी की बात मानना, बीवी की फरमाइशों को पूरा करना, ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपका हक वो लेके अपनी बीवी को दे दे, आपके मुकाबले में आपके साथ ज्यादती करे और बीवी को वो तवज्जो दे और तरजीह दे, ये बात गलत है। इसकी इंशाल्लाह वजाहत आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर मियाँ बीवी के जो मामलात हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनमें अगर दखलंदाजी करते भी हैं तो इस्लाह के लिए, आपस में नफरतें बढ़ानी नहीं चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो शख्स हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। कौन? मन खब्बब इम्रअतहु इला ज़ौजिहा, जो औरत अपनी बीवी के सामने बुरा साबित कर दे, उसकी नफरतें डाल दे उसके दिल में, बीवी से उसके शौहर के दिल में नफरतें डाल दे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारे माशरे में ये जो कुछ होता है हमें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बीवी अपनी हैसियत से रहे और इंशाल्लाह उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं अगले जुमे बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इस्तिकामत दे, ज़िंदगी दे, सेहत और आफियत दे। और बाकी जो मामलात हैं घरों में बिगाड़ पैदा होने के जो असबाब हैं उनका तज़किरा होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ शौहर के मुतालिक मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि शौहर अपने आप को शौहर समझे, अपने आप को इलाह और रब ना समझे। उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, जिस तरह वो अपनी बीवी से मुतालबा करता है अपनी जिम्मेदारियों के निभाने का, इसी तरह ये खुद भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। और उनमें से एक अहम तरीन बात ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिस तरह शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे सामने बन सनवर कर रहे, इसी तरह शौहर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बीवी के सामने अपने आप को बनाए, सजाए, खूबसूरती दिखाए। इसका मुंह सिगरेट के बदबू से, पान के बदबू से, नस्वार की बदबू से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा और बेचारी आके इसके साथ मजबूरी में वक्त गुजार रही होती है। ये अपने दांतों को, अपने मुंह को साफ करे, ऐसी बदबूदार चीज़ों से बचें, मिसवाक का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से बीवी को दिल में नफरत पैदा ना हो। अपने कपड़े अच्छे रखें, साफ सुथरे रखें, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के अंदाज में बात करें। जिस तरह ये चाहता है अपनी बीवी से, इसी तरह बीवी को भी ये चीज़ें मतलूब हैं। उसने अपने माँ बाप का लाड भरा घर छोड़ा है, अपने छोटे बहन भाइयों को छोड़ा है, वो इस घर में आई है, आपके लिए आई है। अगर आपका रवैया सख्त होगा, आपका रवैया काबिल नफरत होगा, तो उसका दिल इस घर में कैसे लगेगा। इसलिए उसका दिल लगाने के लिए, उसको इस घर में पक्का करने के लिए उसको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपकी लाड की ज़रूरत है और आपकी परवरिश और तरबियत की ज़रूरत है, आपके शफ़क़त और रहमत की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को हमें देखते हुए इन पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह घरों में बिगाड़ पैदा नहीं होगा, घरों का सुकून बर्बाद नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे घरों को अमन, सुकून और ईमान के गहवारे बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو مختلف علاقوں میں خاص کر کے پی کے بہت سارے علاقوں میں آفتوں کی ایک صورت ہے۔ پانی سیلاب کے شکل میں، طوفان کے شکل میں، عذاب کے شکل میں برس رہا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں کے رہنے والے بڑی مصیبتوں اور شدید تکلیف میں ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے حالات سے انسانوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ انسانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس عذاب کے اور اس آفت کے شکار ہو چکے ہیں، میری اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ لوگ مجرم تھے تو ان کو اللہ نے تباہ کر دیا یا ان پر ایسے آزمائش آئی۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کسی ایک علاقے میں آتی ہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرنا چاہتا ہے، عبرت دینا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، تنبیہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم کوئی اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے ہم پر ایسی کوئی حالت نہیں آئی۔ نہیں، اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی، وارننگ دی ہے، سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ لوٹ آئے، تو ہمیں لوٹ آنا چاہیے اللہ کی طرف۔ اور وہ جو مظلوم، جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آفت زدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جیسا بھی ممکن ہو۔ اسی لیے ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کی حالت پر رحم فرما، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کی جو جانیں ضائع ہو گئی ہے، سیلاب اور طوفان کے نظر ہو گئی ہے، یا اللہ اگر وہ اہل ایمان ہے تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے آخرت کے معاملات آسان کر دے، اور اس آزمائش کو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ اور اے اللہ جو زخمی ہیں یا گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو سکون والے گھر عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے پشتبان بنیں، ان کے مددگار بنیں، اور دنیا کے کہیں بھی مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد کر دے، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں ظالم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں سے عذاب کو ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما اور دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے دنیا میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور ابھی ٹاؤن سے محمد اسماعیل بھائی بہت شدید تکلیف میں ہے، انہوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، عافیت دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنے خزانوں سے ادا کرنے کے لیے ان کو اسباب فراہم کر دے۔ اے اللہ جو کسی بھی لحاظ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی بھی دور کر دے، ان کے بچوں کو ان کو نیک صالح رشتے عطا کر دے، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح اور باعمل بنا دے۔ اے اللہ تیرے فرمان بردار، تیرے نبی کے فرمان بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنے والدین کے فرمان بردار بنا دے، ہمارے اولاد کو ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے، زیادتیوں سے، عذابوں سے اور ہر طرح کے ظالموں کے شکنجے میں آنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور حکمرانوں کے ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ایمان دیندار حکمران عطا فرما دے، امانتدار حکمران عطا فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔